قرآن کریم نے ایک عقیدہ دیا کہ ہمارا نظریہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو صرف عرش پر نہیں مانتے، بلکہ ہم اللہ کو موجود بلا مکان، حاضر ناظر اور ہر جگہ مانتے ہیں۔ یہ نظریہ قرآن کریم میں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں پر ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نظریہ قرآن کے پہلے پارے میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر تم رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے۔ اب ہم رخ کبھی دائیں کرتے ہیں، کبھی رخ بائیں کرتے ہیں، کبھی رخ آگے ہے، کبھی رخ پیچھے ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے نماز پڑھنی ہو تو قبلہ دنیا میں ایک رخ پہ نہیں ہے، کہیں مشرق، کہیں مغرب، کہیں شمال، کہیں جنوب۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم رخ مشرق کرو یا مغرب کرو، شمال کرو، جنوب کرو، تم جدھر بھی کرو ادھر اللہ ہے۔ آدمی اوپر رخ کرے تو خدا، نیچے رخ کرے تو خدا، تو پتہ چلا کہ اللہ ہر طرف، اللہ کریم ہر جگہ پر ہے، کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں۔ اللہ ہر جگہ کو محیط ہے، خدا ہر جگہ پر ہے۔ کبھی اس نظریے کو پیش کریں تو لوگ اس نظریے کے خلاف کبھی قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، شاید یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش، جس سے سمجھ آتی ہے اللہ عرش پر مستوی، یعنی اللہ عرش پر ہے۔ تو تم نے تو کہا تھا خدا ہر جگہ پر ہے، ادھر ہے اللہ عرش پر ہے۔ تو بظاہر یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا ہرگز قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ تمہیں یہ آیت تو نظر آئی ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن جو ہم نے بات کی ہے اللہ ہر طرف ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی دیگر آیات کو دیکھیں گے یہ شبہات آپ کے مٹتے چلے جائیں گے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے ما یکون من نجوى ثلاثة، توجہ رکھنا، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا، اگر تم تین ہو تو چوتھا خدا، تم پانچ ہو تو چھٹا خدا۔ اگر ہم یہ بات مانیں خدا عرش پر ہے تو ہم تو عرش پہ نہیں ہیں، ہم تو فرش پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہو تم تین ہو تو چوتھا خدا ہے، تم پانچ ہو تو چھٹا خدا ہے، تم کم یا زیادہ تو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر جہاں ہم ہیں وہاں خدا ہے، ہم تو عرش پہ نہیں، ہم تو فرش پر ہیں۔ تو تم نے یہ جو کہا تھا خدا عرش پر ہے، میں نے کہا عرش پر ہوتا ہمارے ساتھ کیسے ہوتا؟ ہم تو عرش پہ نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آیت کا جو معنی آپ نے سمجھا، آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اس آیت کا معنی وہ ہے جو امام بخاری نے کیا ہے، ای علی العرش، عرش پر مستوی ہونے کا معنی اللہ عرش پہ غالب ہے۔ تم سمجھے خدا عرش پر ہے۔ اگر عرش پر کہیں گے تو دوسری آیتوں سے ٹکراؤ ہوگا، اگر عرش پہ غالب سمجھیں گے تو دوسری آیتوں سے ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ قرآن نے عقیدہ بھی دیا ہے اور شبہے کا قرآن نے جواب بھی دیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن اگر عقیدہ پیش کرتا ہے، اس عقیدے پر اعتراض آئے تو پھر قرآن اس اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے انسان کے پاس عقل اور دماغ ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ قرآن بات کو کھولتا نہیں ہے۔